جنہیں جانا ہے ذرا جلدی تاکہ زینت مجلس میں فرق نہ آئے. بڑی نوازش، بہت شکریہ. دعائے طلوع شمس امامت. دعائے طلوع شمس امامت. اللہم کن ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم یا مدبر الامور ویا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداؤد علیہ الصلاة والسلام وفعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجائے محمد وآلہ المعصومین. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی عن وجہ بحق اخیق الحسین. یا سیدتی و مولاتی یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ اغیثینی 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 بحق قمر بنی ہاشم و یا قمر بنی ہاشم آغثنی 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 بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ. اللہم صلی علی محمد. خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات. جو انسان اپنے آپ کو آل محمد کے احسانات کا مقروض سمجھتا ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے کہ آل محمد بخشش کے ذمہ دار ہو جائے. ایک صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا آل محمد ذہنی طور پر بلند ہو سکتے ہیں سارے بلند. قبلہ 7 بجنے میں 5 منٹ رہتے ہیں. 7:15 بجے تک مجھے وقت عنایت ہوا ہے. میرے بزرگوار سید خادم حسین شاہ صاحب علیل ہیں یہی لاہور میں. میں ان کی خدمت میں تھا تو حاضری دینا ضروری ہے. میں دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں. اجازت دو اگر تو دعا مانگنے کے لیے. پورے 20 منٹ میں میں اپنے بھائی سرکار علامہ عبدالحکیم صاحب قبلہ کو ممبر ان کے سپرد کر کے آپ سے دعا کا طالب ہوں. لیکن میری ایک گزارش ہے کہ جتنی دیر میں آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں کے دستک دے رہا ہوں اتنی دیر ذرا توجہ سے میرے ساتھ بولتے آئیں کیونکہ 3:30 بجے میں حاضر ہوا. 7 بج گئے تو میرا بھی کوئی حق بنتا ہے کہ اپنی بات کروں آپ سے. چونکہ ٹائم تو 20 منٹ ہے چاہے میں 16,000 بات کروں انہی 20 منٹوں میں چاہے میں ایک بات کروں اسی 20 منٹ میں. لیکن یہ وعدہ ہے کہ 20 منٹوں میں اسٹیج چھوڑ دوں گا. شاید مصائب نہ پڑھ سکوں. پہلا لفظ میں عرض کر رہا ہوں اگر سمجھ میں آئے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. بھائی صاحب آپ کے لیے، رائے صاحب آپ کے لیے، نقوی صاحب بخاری صاحب آپ کے لیے. پہلا لفظ جہاں جہاں بیٹھے ہیں اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ بولے ضرور. کائنات میں، ساری کائنات میں 18,000 عالمین میں آدم سے لے کے آج تک لفظ ہے میرا پہلا. اگر سمجھ میں آئے تو جتنے علی والے وہ میرے ساتھ بولنا ضرور ہے کیونکہ یہ تو علامہ ہیں، وہ ذاکرین تھے. ان کا ایک لفظ بھی آپ کو اچھا لگ جائے ان کی محنت پوری.
لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، میرا ہر لفظ اپنے خون کے جگر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. میرے ساتھ اگر ساتھ دیتے آئیں گے میری حوصلہ افزائی ہوتی جائے گی. ساری کائنات میں پہلا لفظ 20 منٹوں میں پہلا لفظ ہے میرا. سمجھ میں آئے تو سارے میرے ساتھ بولیں گے، آسمانی نعرہ سنائیں گے. سمجھ میں نہ آئے تو بے شک نہ بولیں، میری اپنی قسمت. ساری کائنات میں قبلہ 18,000 عالمین میں، چہروں کے سمندر میں، شکلوں کی کائنات میں، چہروں سے بھری ہوئی اس کائنات میں، انگنت انسانوں کے محشر میں صرف ایک اکلوتے انسان کا چہرہ دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے، اسے علی کہتے ہیں. میرا پہلا نعرہ حیدری، جن کا علی حقیقی امام ہے، جو علی کو اللہ اور رسول کے بعد اپنی شفاعت کا ضامن مانتے ہیں، جو جزو نہیں مانتے، ایمان کا کل مانتے ہیں. ان سے گزارش ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. شاباش. 20 منٹ میں دے رہا ہوں سرکار آپ کو اسٹیج. بس ایسے بس نعرہ بہت بڑا، جب جی چاہے لگا لینا. کائنات میں 2 ہستیاں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اللہ، ایک علی. اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا. علی کا واسطہ ذرا جاگو یار، میں نے 20 منٹ میں سمیٹنا ہے. اللہ سمجھ میں آ جائے تو اللہ نہیں رہتا، کیونکہ اللہ لامحدود ہے، عقل محدود ہے. لامحدود محدود میں سمٹ جائے تو اللہ نہیں رہتا، وہ خالق ہے. دوسرا علی ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، آج تک سمجھ میں نہیں آیا. دنیا بھر کے سائنسدان جائے اکٹھے کر کے بٹھاؤ، میرا ایک سوال حل کر کے کہیں کہ ہم علی کو سمجھتے ہیں، میں مان لوں گا کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں. 1400 سال پہلے ایک انسان ایسا آیا جس کی غذا جو کی سوکھی ہوئی، 3 دن کی سوکھی ہوئی جو کی روٹی گھٹنے پہ توڑ کے پانی میں بھگو کے خود بھی کھاتا تھا، نوکر کو بھی کھلاتا تھا. غذا اتنی قلیل تھی اور طاقت اس کی یہ تھی کہ انگشت کی پشت پہ اگے ہوئے ناخن کی نوک سے 600 من وزنی دروازہ خیبر کا علی نے پرندے کے ٹوٹے ہوئے پر کی طرح آسمان پہ پھینکا تھا. 1400 سال ہو گئے، سورج اور چاند ڈھونڈتے مر گئے، دروازے کا سراغ نہیں ملا. کس کی سمجھ میں آئے؟ نعرہ حیدری. ابھارے ڈوبتا سورج. بس یہ نہیں، یہ نعرہ نہیں، نعرہ ربائی سن کے. ابھارے ڈوبتا سورج، یہاں سے لے کے وہاں تک پورا سمجھدار مجمع، جس کی رگوں میں علی کی مودت ماں کے مقدس دودھ کی طرح حل ہو کے نہ کسی فتوے کی پرواہ کرتی ہے، بالی ہے. اس سے میرا سوال، ربائی پڑھ رہا ہوں 4 مصرے، سمجھ میں آئے تو اتنا بڑا نعرہ جتنا علی ذہن میں بلند. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے. تھک کے نہیں. علی کا واسطہ میں اس وقت اللہ کو بھی دوں وہ نہیں ٹھکرائے گا. تم میں سے ہر مومن کو علی کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، تھک کے نہ سنو. تمہیں علی کا واسطہ اگر کوئی تھکا ہوا ہے تو علی تھکن شکن ہے. علی کا ذکر تازہ دم ہو کے فریش ہو کے سنو. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے. سناٹا نہیں چاہیے. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے. جہاں میں بندگانے باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں
الحمدللہ سارا مجمع سمجھ گیا. قبلہ توجہ، حضور توجہ. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے. صحیح، پوری توجہ سرکار، پوری توجہ. نوجوانوں پوری توجہ، تمہاری خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس لیے کہ تمہارے عقیدوں پہ ضرب پڑی ہے. جانتے ہو میرے ساتھ. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. سلطنتوں میں علی ہے. سلامت رہو. جتنا علی نے آواز دی ہے صرف کر کے کربلا گاہ میں شاہ کی اتنی بڑی مجلس کو غدیر خم کا میدان سمجھتے ہوئے بلا آسمانی نعرہ سارے مل کے نجف تک آواز جائے. سلامت رہو جی. علی تیرے کیا کہتے ہیں مقرر پڑھوں گی بلا. ابھارے ڈوبتا سورج، جلائے مردے ٹھوکر سے، جہاں میں بندگان باہنر ایسے بھی ہوتے ہیں. علی میرا خدا ہرگز نہیں، لیکن بتا مجھ کو خدا بندہ خدائی میں بشر. اگر اٹھ کے داد دینا چاہتے ہو اور علی کی ولایت کا اٹھ کے اقرار کرنا ہے تو پھر ربائی سنو محسن سے. نماز واجب لیکن جزو ایمان، روزہ واجب لیکن جزو ایمان، حج واجب لیکن جزو ایمان، خمس واجب لیکن جزو ایمان، زکوٰۃ واجب لیکن جزو ایمان. یہ سارے جزو ہیں. خندق میں رسول نے کہا تھا علی تو کل ایمان ہے. جو واجب نماز جزو ہو، علی کل ہو ایمان کا. شرم کرو مستحب کی اجزاء میں علی کو شامل کرتے ہو. یہ تو علی سے پوچھو نماز تیرا جزو ہے کہ نہیں. تو کل ہے نا. یار میں کہاں بات کر رہا ہوں. تو کل ہے، نماز تیرا جزو ہے کہ نہیں. تو اذان کے جھگڑے میں پڑ گیا. لوگوں وہ مرد حق، وہ پیغمبر کا چارہ ساز. سارا سال آپ اور میں تقریریں کریں، سارے سال کی تقریروں کا جسٹ یہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. اور تمہیں علی کا واسطہ پسند آئے تو چاہے ہاتھ بلند کر کے چاہے کھڑے ہو کے جس طرح چاہے میرے ساتھ چلنا. پسند نہ ہے کوئی داد نہیں. لوگوں وہ مرد حق، وہ پیغمبر کا چارہ ساز، افشا ہے انگلیوں کی طرح جس پہ دل کا راز. تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز. تا حشر جس کی ضرب پہ سجدے کریں گے ناز. وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز، وہ جس کا نام لے کے ہوئی سرخرو نماز. جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر توجہ قبلہ، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں، جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں. کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو اعضا نہیں. اچھا جی مہربانی. یہ نہیں نعرہ ایسا ہے جیسے علی بلند ہے. نعرہ حیدری جس کے بغیر دین کے پیکر میں جا نہیں. کس منہ سے کہہ رہے ہو وہ جزو اعضا نہیں. بولو گے میرے ساتھ؟
سارے بولو کہ تھکے ہو تو نہیں. مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن. تھکے ہوئے ہو ورنہ تو یہاں کوہرام ہو جاتا. مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن. کون علی؟ مشکل کشا امیر خدا رنگ بت شکن. جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن. اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن. تھکو نہیں. اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن. اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن. جس کے بغیر چار مکمل نہ پنج تن. جاگو جاگو جاگو. جس کے مشکل کشا امیر خدا رنگ بہت شکن. قبلہ آپ کو سنا رہا ہوں. جس سے فضائے دشت وفا ہے چمن چمن. اپنے خدا کا ناز خدائی کا باغ پن. جس کے بغیر چار مکمل نہ پنج تن. موضوع دے رہا ہوں آپ کو موضوع دے رہا ہوں اور ان کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سارے مجمع کی آواز اگر ہو تو میرے ساتھ بات کرنا. سارے مجمع میں سے کوئی اگر نہ بولے گا سمجھوں گا اس کا عقیدہ نہیں. جس کے بغیر چار مکمل نہ پنج تن. جس کا عقیدہ نہ ہو نہ بولے. جس کا عقیدہ ہو ضرور بولے. جس کے بغیر چار مکمل نہ پنج تن. جس کے بغیر چار مکمل نہ پنج تن. جس کا تمام علم شعوری ہے دوستو. تشہد میں اس کا نام ضروری ہے دوستو. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے نعرہ مل کے ایک دفعہ پھر بعض لوگ ایسے ہیں ان پہ لعنت کرو تو لعنت روٹ جاتی ہے. علی جانتا ہے علی اور حسین سے ٹکرانے کے لیے قیمتی جملہ دے رہا ہوں میں. علی اور حسین سے ٹکرانے کے لیے بھائی عبدالحکیم صاحب علی اور حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم یزید اور معاویہ جتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کی لعنت خندہ پیشانی سے برداشت کر. نعرہ حیدری. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. ختم کر رہا ہوں جملہ. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. حق پاک سخی سلطان علی. جن کا علی ہو وہ دھمال ڈالے میرے ساتھ. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. حق پاک سخی سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. مل کے پورے 20 منٹ ختم. معافی چاہتا ہوں آپ کو دیر ہو رہی ہے. اب میرے ساتھ ساتھ بولتے ہو جہاں علی ہے. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. یوں نہیں. من موج میں ہے تن اوج پہ ہے. حق پاک سخی سلطان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان علی. کہہ دیا کرو سارے جب علی کہنا ہو. سرتاج سہاگ عقیدے کا ہر مومن کا ایمان. منبر محراب قضا مسند. تھک گئے ہو یار. منبر محراب قضا مسند. سب صوم صلاۃ اذان علی. ہر آیت کا مفہوم علی. مقسوم علی میزان.
سلامت رہو۔ من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند، سب صوم صلات اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی میزان علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدہ زینت، اب کوئی نہ بولے تو اس کی مرضی، میرے قبلے کی سجدہ زینت، میرے قبلے کی سجدہ زینت، میرے قبلے کی سجدہ زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی۔ اب تو بولے جائے، اب بھی کوئی نہ بولے تو مرضی ہے اس کی۔ نعرہ حیدری، جن کی رگوں میں علی گونجتا ہے، اور سے کہہ سارے من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی۔ کہتے ہو علی، علی کی عزت کی قسم، اگر علی کی محبت میں، علی کی محبت کا، علی کی محبت کی اجرت اگر جنت ہے تو پھر کسی اور کو ملتی نہیں۔ اور اگر کوئی اور دعویٰ کرتا ہے کہ علی کو یہاں سے نکال دو، وہاں سے نکال دو، وہاں سے نکال دو، تو تیرے جد امجد نے دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا، فرمان جاری کیا تھا، تیرے جد امجد نے 70,000 ممبر کے لوگ خریدے گئے، مولوی خریدے گئے، 70,000 ممبروں سے دن میں 5 مرتبہ علی کے خلاف بکواس بازی ہوتی رہی، 1 سال نہیں، 200 سال، 2 سال نہیں، پورے 100 سال تک۔ لیکن علی کہتے ہی اسے ہے قبلہ، علی کہتے ہی اسے ہے کہ 1400 سال بعد بھی، 1400 سال بعد بھی آج 17 نومبر 1995 کو شام کے 7:15 بجے کربلا گاہ شاہ میں اتنے بڑے مولائیوں کے ہجوم میں میرے علی کا نام، ابو طالب کے غیرت مند فرزند کا نام، فاطمہ بنت اسد کی آغوش کے لقب کا نام، محمد کی نصرت کے تخلص کا نام، میرے علی کا نام، میرے علی کا نام آج بھی تاریخ کی بوڑھی پیشانی پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح چمک چمک کر کہہ رہا ہے، علی کی بھی خیر، علی کے چاہنے والوں کی بھی خیر۔ نعرہ حیدری، کوئی نہیں، سپارک تھی نا، سپارک کہتے ہیں چنگاری کو، چنگاری تھی نا، تو ہر ذہن میں چنگاریاں ہیں۔ من موج میں ہے تن اوج پہ، ختم کر رہا ہوں، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا۔ ادھر نہ دیکھو، کچھ بھی نہیں ہے، علی کہتے ہی اسے ہے جو آگ سے بچائے۔ یہ علی کے دشمنوں کا کام ہے کہ علی کے دشمن کو، بھائی حکیم صاحب آپ کے لیے ایک فکرہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھو، تاریخی فکرہ ہے کہ علی کا دشمن یاد رکھ لے کہ جہنم کی آگ، جہنم کی آگ علی کے دشمن کو چلانے کے لیے، فکرہ پھر دہراتا، جہنم کی آگ علی کے دشمن کو چلانے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتی۔ زمین پہ ملے تو جلائے گی، آسمان پہ ملے تو جلائے گی، آسمان کے درمیان میں مل جائے۔ نعرہ حیدری، من موج میں ہے تن اوج پہ ہے، حق پاک سخی سلطان علی، سرتاج سہاگ عقیدے کا، ہر مومن کا ایمان علی، منبر محراب قضا مسند، سب صوم صلات اذان علی، ہر آیت کا مفہوم علی، مقسوم علی میزان علی، بے عیب صحیفہ عصمت کا، لا ریب قدر قرآن علی، میرے قبلے کی سجدہ زینت، تیرے کعبے کا مہمان علی، پاتال کی تہ سے عرش تلک میرے خالق کی پہچان علی، سب نبیوں کا سردار کہے۔ تھکنا نہیں، آخری مصرع پڑھ رہا ہوں،
سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی، سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی، کونین کے تنہا خالق کا، کونین کے تنہا خالق کا، کونین کے تنہا خالق کا۔ پتہ نہیں سمجھو یا نہ سمجھو، میرا مصرع عید کی بکری کی طرح ذبح نہ کر دیں، میں دیکھتا ہوں نا۔ کونین کے تنہا خالق کا، کونین کے تنہا خالق کا، مخلوق پہ ہے احسان علی، ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی، تقدیر کی شوخ انگوٹھی میں جگمگ جگمگ ہر آن علی، الماس علی یاقوت علی ہیرا گوہر مرجان، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نہیں یوں نہیں، یوں نہیں، آخر لفظ جس کی رگوں میں علی آباد ہو، جو سمجھتا ہے کہ علی ہے تو اسلام ہے، علی کی اولاد ہے تو دین ہے۔ ایک لفظ ہے، شام ہو رہی ہے، کوئی اتنا بڑا احسان نہیں تھا علی کی بیٹیوں پہ جس کا قرضہ ادا کرتی رہی، نہ۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، علی کی بیٹی تھی نا، 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ 2.5 لاکھ کا ہجوم، اکیلی زینب، میری سگی مائیں بہنیں، میرے بھائی جو اس وقت بیٹھے ہیں، مسائل
انہیں کابینہ میں شامل کر لیں ان کے کسی رکن کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، خاندان میں شامل کر لیں۔ ذرا جاگتے آؤ تھوڑا تھوڑا خدا کے لیے۔ میں کراچی سے نہیں آیا کیونکہ اس دن قاری جان محمد کہہ رہا تھا کہ علامہ اسے کہتے ہیں جو جون جولائی کے گرمی میں بھی اپنی شیروانی کا آخری بٹن بند رکھے۔ میں علامہ نہیں، آپ کا خادم ہوں، لاہور میں لاہور ہی سے آیا ہوں، میرے ساتھ تعاون کرتے آئیں گے تو لطف آئے گا۔ اور آج اور کل کے اخبار میں ایک خبر اور بھی چھپی ہے جس پہ عرفان صاحب بھی بول کے گئے ہیں، ان کی 1.5 گھنٹے یا گھنٹے کی تقریر میں 1 رباعی پڑھنا چاہتا ہوں کہ معاویہ کی زندگی منافقت کی موت تھی۔ یہ بات اس نے کہی ہے اور اخبار نے چھاپی ہے، نہ اس نے تردید کی نہ اخبار کو شرم آئی۔ جاگ رہے ہو نا سارے؟ میں بجائے لمبی چوڑی تقریر کرنے کے یا کسی کا وقت ضائع کرنے کے 1 رباعی پڑھتا ہوں۔ ہاں بالکل، سفید ریش بزرگ ہے، نعرہ لگاتے ہو۔ زندہ باد بسم اللہ بسم اللہ رباعی پڑھ رہا ہوں کہ بلا اگر پہلے مصرے پہ لطف آئے تو بولنا ضرور ہے، اور سب نے بولنا ہے۔ آدم طارق سے لے کے اس کے آباء و اجداد جو قبروں میں جنہیں کیڑے کھا رہے ہیں ان تک بات کر رہا ہوں اور پہنچا رہا ہوں، اور منظور بٹو تک بھی بات پہنچا رہا ہوں، اور جو ان کے حامی ہیں ان تک بھی بات پہنچا رہا ہوں آپ کی طرف سے۔ جس کے دل کی آواز ہو میرے ساتھ آواز ملائے گا، اگر دل کی آواز نہ ہو تو بالکل خاموش رہے۔ کہاں غبار امیہ؟ جاگ کے اگر اگلے سال تک رباعی کا لطف آئے تو میرے ساتھ حقیقت صحیح بولنا ضرور ہے۔ کہاں غبار امیہ؟ کہاں جلال علی؟ حیدری کہاں غبار امیہ؟ بنی امیہ کا نطفہ ناتحقیق آج بول رہا ہے اخباروں میں، اسے پتہ ہی نہیں علی کون ہے، امیہ کون ہے، معاویہ کون ہے۔ پوری توجہ، رباعی کا لطف اگر اگلے سال کے اس مجلس تک برقرار رہے تو آسمانی نعرہ میرا حق بنتا ہے، نہیں تو خاموشی بہتر۔ کہاں غبار امیہ؟ کہاں جلال علی؟ روا نہیں رگے زمزم سے خار و خس کا ملاؤ۔ لاہور ہے، نئی روشنی کا سکول نہیں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ کہاں غبار امیہ؟ کہاں جلال علی؟ روا نہیں روا نہیں روا نہیں رگے زمزم میں خار و خس کا ملاؤ۔ روا نہیں رگے زمزم میں خار و خس کا ملاپ، سگے دریدہ دہن اب زباں دراز نہ بن۔ کہاں حسین کا بابا؟ کہاں یزید کا باپ؟ ذرا دیکھ دیو۔ کہاں حسین کا بابا؟ کہاں یزید کا باپ؟ نکل کے باب ثقیفہ سے بے ادب نکلا، نکل کے باب ثقیفہ سے بے ادب نکلا، بہت غلیظ تیرا شجرہ نسب نکلا۔ آسمانی نعرہ سنوں گا میں۔
محبت اور مودت. کہاں غبار امیہ، کہاں جلال علی. روا نہیں رگے زمزم میں خار و خس کا ملاپ. سگے دریدہ دہن اب زباں دراز نہ بن. کہاں حسین کا بابا، کہاں یزید کا باپ. نکل کے باب سقیفہ سے بے ادب نکلا. بہت غلیظ تیرا. صلوات پڑھ لو بلند آواز. سن کے آزما لوں گا کہ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں. اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں. اسلام کھو چکا تھا، کوئی تفصیل نہیں، ربائی پہ ربائی کر دیا ہے. اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں. قطعاً عام فہم بات نہیں کر رہا. جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان کو مد نظر رکھ کے ان کے معیار کی بات کر رہا ہوں. اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں. کرتا نہ کربلا میں جو بیعت حسین کی. نہیں سمجھ آیا؟ اگر آتا تو بہت بولتے. اسلام کھو چکا تھا غبار یزید میں. کرتا نہ یعنی اسلام، کرتا نہ کربلا میں جو بیعت حسین کی. شک ہو تو جا کے روح پیغمبر سے پوچھ لے. رائج ہے دو جہاں میں شریعت حسین کی. امام حسین نے جو قانون لکھ دیا اسے کون مٹائے گا قبلہ؟ عام آدمی تو لکھا نہیں. کس انداز میں لکھا گیا یہ قانون؟ جو ناطق کے قرآن نے دیا نو کے سنا سے. رٹی رٹائی کوئی بات نہیں کرتا. محسن نقوی دہرائی ہوئی کوئی بات نہیں کرتا. تازہ تازہ رباعیاں سنا رہا ہوں. جو ناطق کے قرآن نے دیا نو کے سنا سے. پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے. جو ناطق کے قرآن نے دیا نو کے سنا سے. پیغام وہ دنیا سے مٹے گا نہ مٹا ہے. مٹے گا نہ مٹا ہے. مٹے گا نہ مٹا ہے. کیوں؟ قانون حسین ابن علی برسر صحرا عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا ہے. قانون حسین ابن علی برسر صحرا عباس نے ہاتھوں کو. یہ ہے معجزہ میرے مولا. میں نے عباس کے بازو کا قلم ہونا لکھا اور کتنی آنکھیں ہیں فرات بن گئی. یہ ہے حسین. قانون حسین ابن علی برسر صحرا عباس نے ہاتھوں کو قلم کر کے لکھا. رو پڑے ہو؟ ٹائم ہو گیا ہے 3:45 سے یعنی 3:50 کا. 5 بجے مجلس کو ختم ہونا چاہیے. یہ ربائی پھر بول. قانون حسین ابن علی برسر صحرا عباس نے ہاتھوں کو نصب کے قلم کر کے لکھا. حسین جانتا ہے تقریباً. جی پھر پڑھوں. قانون حسین ابن علی برسر صحرا عباس نے ہاتھوں کو مٹا سکے گا تو کس طرح سے حسینیت کو کیس کی خاطر. مٹا سکے گا تو کس طرح سے حسینیت کو کیس کی خاطر. کسی کی چادر ورق بنی ہے، کسی کے بازو قلم ہوئے ہیں.
مٹا سکے گا تو حسینیت کو، مٹا سکے گا تو کس طرح سے حسینیت کو کہ اس کی خاطر کسی کی چادر برق بنی ہے، کسی کے بازو قلم ہوئے ہیں۔ رو پڑے ہو تو میری عادت ہے، جہاں مومن رو پڑے میں فضائل روک لیتا ہوں۔ بہت فضائل ہو گیا آج سارا دن۔ آج ہے 24 رجب، ایک غریب مسافر قیدی کو پھر پڑھتا ہوں، شہادت میں نے نہیں پڑھ دی۔ کیا قسمت ہے آل محمد کی، میری اولاد قربان ہو جائے، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بلا اس دور میں بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کوئی بے وارث قیدی اگر زندان میں مر جائے، مجھے حسین کی قسم اور کوئی نہیں، تو جیل کے قیدی اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اسے غسل بھی دیتے ہیں، اسے کفن بھی دیتے ہیں۔ قسمت موسیٰ کاظم تیری، 32 اولادیں ہیں، 19 بیٹے ہیں، اور مجھے علی پاک اور عزت کی قسم، نقوی صاحب دیکھ رہا میری طرف، عقیل سے دیکھ رہا میری طرف، اگر رگوں میں موسیٰ کاظم کا سوگ اور مودت ہے تو اتنا روو گے اسی ایک لفظ پہ، جس کے 32 بیٹے ہوں، 19 بیٹے ہوں۔ سجاد بھائی، مخصوص ترین مجلس ہے اور میں فضائل میں تھا، آپ بانی مجلس ہے، رو پڑے مومن۔ میں ایک لفظ موسیٰ کاظم کا کہہ کے شہادت نہیں پڑھتا میں، لیکن یہ لفظ اس پہ میں بھی روتا ہوں، آپ بھی روئیں۔ 19 بیٹے ہوں، جس دن زہر دیا گیا نا اور زہر نے اثر کیا، جب دروغہ نے دیکھا کہ زہر اثر کر رہا ہے، ترس آیا 14 سال کے بعد، قریب آ کے کہتا ہے قیدی کوئی خواہش ہو تو بدلا۔ سید نے 2 خواہشیں کی، کہا پہلی خواہش یہ ہے زندان کا دروازہ کھول میں آسمان کا رنگ دیکھوں۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ دروازہ زندان کا کھول میں آسمان کا رنگ دیکھ لوں۔ اگر رونا چاہتے ہو سجاد بھائی، میرے سارے دوست بھائی سید دادے اور غیر سید بیٹھے ہو اور کھڑے ہو، اگر رونا چاہتے ہو، کہتے ہیں قیدی دوسری کیا خواہش ہے؟ میں نے پہلے کہا غلط پڑھوں، امام زمانہ شفاعت نہ کرے۔ جب کہنا دوسری خواہش کیا ہے، قیدی کہتا ہے دوسری خواہش یہ ہے مجھے اجازت دے میں چند لمحوں میں وطن جا کے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں سے اپنی بیٹیوں سے مل آؤں۔ جب موسیٰ کاظم نے کہا وطن جا کے گھر جا کے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے مل آؤں، زندان کا دروغہ عبرت کی انگلی منہ میں لے کے کہتا ہے قیدی تیرا بھی وطن ہے؟ سلامت رہو، تیرا بھی وطن ہے؟ آواز آئی ہاں۔ قیدی تیرا بھی گھر ہے؟ آواز آئی ہاں۔ کیوں جاتا ہے؟ میں اپنے بیٹوں سے بیٹیوں سے ملنے جاتا ہوں۔ پھر عبرت سے کہتا ہے تیرے بھی بیٹے ہیں، تیری بھی بیٹیاں ہیں۔ آواز آئی ہاں۔ کہا اگر کوئی ہوتا تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ سید کہتا ہے کہ گھر سے نکلے ہوئے دیر ہو گئی، کوئی جنگل میں مر گیا، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی کم کی پہاڑیوں میں ہے، اللہ جانے ملے یا نہ ملے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔
یہ ہے معیار. کائنات کا انوکھا قیدی ہے موسیٰ کاظم قبلہ. اگر رونے کا ارادہ بن گیا ہے تمہارا، یہ مضمون میں نے پڑھنا نہیں، لیکن میرے ایک دوست نے فرمائش کی ہے کہ 2 لفظ ضرور کہنا. یہ پہلا قیدی ہے کائنات کا جس کے بارے میں تیرے امام نے ارشاد فرمایا ہے. اللہ جانے سمجھو یا نہ سمجھو، میں لفظ کہہ دوں گا کہ میرا سلام ہو اس قیدی پر، میرا سلام ہو اس قیدی پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا. میں نے تحقیق کی، ایران جا کے علماء سے پوچھا، کہا کہ معصوم کی کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں لوہے کی، گردن میں خاردار توق تھا. میری مائیں بہنیں نہیں سمجھی خاردار توق کسے کہتے ہیں. لوہے کا ایک توق ہوتا ہے جس کے اندر لوہے کی سلاخیں لگی ہوتی ہیں. قیدی اگر سجدے میں جاتا وہ توق چبھتا، قیدی اگر اٹھتا وہ توق چبھتا. اور جس زندان میں میرے مولا کو رکھا گیا تھا 14 سال تک وہ میری ماں بہنوں اگر رکوع کرتا تو سلاخیں چبھتی، اگر سجدے میں جاتا تو سلاخیں چبھتی. اللہ جانے کس طرح سے اس قیدی نے گزارا. کس انداز میں میرا سلام ہو اس قیدی پر. شاہ صاحب کوئی مسائل کا ایک لفظ بھی میں فالتو نہیں پڑھنا چاہتا. آج مجھے علی کی عزت کی قسم جس کے 19 بیٹے ہوں، اس کی لاش قیدیوں کے کمبل میں لپیٹ کے بغداد کے باہر آ کے سڑک پہ رکھ کے کہتے ہیں کوئی مزدور ہے. اللہ جانے کس انداز میں روتے ہو، خدا جانے کس انداز میں ماتم کرو گے. کوئی مزدور ہے، آواز ہے کیوں ایک قیدی مر گیا ہے، اس کی لاش دفن کرنا ہے. زندان کے باہر، زندان سے باہر سڑک پہ موسیٰ کاظم کی لاش پڑی رہی. اللہ جانے کس انداز میں پڑی رہی. کیونکہ مجھے شہادت نہیں پڑھنی، ایک لفظ میں کہتا ہوں، خدا جانے سمجھو یا نہ سمجھو. لاش کی جب ایک ضعیفہ آئی، اس نے لاش کا کمبل الٹا، مجھے موت آ جاتی یہ لفظ نہ پڑھتا. بڑے آرام سے سن رہے ہو. ضعیفہ نے دیکھا، میری سفید سر والی ماں، ضعیفہ نے دیکھا، جی دیکھ کے کہتی ہے اتنا غریب. سپاہی کہتے ہیں کیوں؟ کہتی ہے اس کا جرم کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کے زنجیر کسی نے نہیں اتارے، مرنے کے بعد بھی اس کی بیڑیاں کسی نے نہیں اتاری، مرنے کے بعد بھی اس کا توق کسی نے نہیں اتارا. کہتے ہیں کوئی محمود تھا، اس نے منت مانی تھی مجھے مولا بیٹا عطا کرے، میں سیدوں کے کام مفت کروں گا. وہی روتے روتے غش کر گئی. خواب میں زہرا آئی، ایک پہلو پہ ہاتھ ہے، آواز آئی محمود کے پاس جا. اسے کہے زہرا کہتی ہے میں نے تیری منت پوری کر دی، آ میرے بیٹے کے زنجیر اتار. محمود مولائی آیا قبلہ، سید کے زنجیر اتارنے لگا. مجھے موت آ جائے. زنجیر اتارتے ہوئے رک گیا. ضعیفہ کہتی ہے رکتا کیوں ہے؟ آواز آئی 5 زنجیر گوشت کے اندر ہے. پتہ نہیں کس انداز میں مسائل کے شرم کر کے کوئی نہ روئے. قسمت موسیٰ کاظم تیری. 2 قیدی قبلہ دنیا میں گزرے ہیں، ایک موسیٰ کاظم، ایک سجاد. شرم کر کے کوئی نہ روئے. جی 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 ایک موسیٰ کاظم ڈھنگ کا مومن ہے، مجھے کہتا ہے پھر پڑھ. ڈیرہ اسماعیل خان کا مومن ہے، کہتا ہے پھر پڑھ. سرگوزے کا سید ہے، کہتا ہے پھر پڑھ. میں کیا پڑھوں، کہاں تک پڑھوں؟ مجھے علی کی عزت کی قسم انہوں نے جا کے جنازہ رکھا. یا ضعیفہ رو رہی ہے، محمود پاس بیٹھا ہے، اس کے بیٹے بیٹھے ہیں، یا ایک دم ضعیفہ کہتی ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. آواز آئی کیوں؟ آواز آئی وہ سامنے ایک ضعیفہ آ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور بیویاں ہیں. کہتی ہے ضعیفہ انہیں ہٹا، میں زہرا ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے، میں اپنے بیٹے کی لاش پہ آ رہی. سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. حوصلہ
مسئلہ بھائی. 3 قیدی اس دنیا میں گزرے قبلہ. ختم کر رہا ہوں بات کو. جن کے دلوں میں دعائیں ہیں 2 لفظ. کسی صاحب حسین کی غربت کی قسم 2 لفظ پڑھتا ہوں. 3 قیدی اس دنیا میں گزرے ہیں جو عجیب قیدی ہیں. پہلا سجاد جو 21 سال کی عمر میں ضعیف ہو گیا, کربلا سے شام تک رکوع کی حالت میں سفر کرتے ہوئے ذرا کمر سیدھی کرتا, 5 سال کے باکر کی ایڑیاں اٹھ جاتی, آواز آتی بابا سیدھا نہ ہو میری ایڑیاں اٹھ جاتی ہیں. سلامت رہو بھائی, سلامت رہو. روتے ہو, ماتم کرتے ہو, 2 یا 4 لفظ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں مجلس. شاہ جی سجاد کیسا قیدی تھا؟ سید الساجدین اس کا نام ہے. لیکن مجھے غریب کی غربت کی قسم جب بازار میں آیا ہے, اس بازار شام میں آیا سجاد بھائی, آپ کے لیے میں جناب کہہ رہا ہوں, اللہ جانے رات کو نماز کے بعد بھی آپ روتے رہیں گے. مجھے غریب کی غربت کی قسم سجاد وہ قیدی ہے جب بازار شام میں شاہ صاحب اذان ہوئی اور سجاد نے دائیں بائیں دیکھا, آواز آئی پھپھیوں کی, کیوں دیکھتا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں پھپھی مجھ جیسا غریب کون ہوگا, اذان ہو رہی ہے, میں امام ہوں, میرے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. آواز آئی تو نماز پڑھ, میں تیرے سامنے سجدہ کروں گی, تیرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھوں گی, کوئی روئے یا نہ روئے. لفظ محسن نقوی وہ کہہ رہا ہے جگر پھٹ جائے گا میرا اگر میں لفظ کہہ دوں. سید زیادہ کہہ دوں لفظ ہے, شادی زیادہ لفظ کہہ دوں. مجھے غریب کی غربت کی قسم ہو میری ماں بہنوں, بازار میں سجاد نے قیام وہاں کیا, رکوع وہاں کیا, سجدہ وہاں کیا جہاں قیام کرتا ہے. مسلمان دھکا دیتے ہیں, پھر رکوع جاتا ہے, پھر مسلمان دھکا دیتے ہیں. جب سجدے میں گیا ایک ظالم نے پتھر مارا, سکینہ نے گردن جھکائی, آواز آئی میرا بھائی نماز پڑھ رہا ہے, میں مر جاؤں. سجاد کو کچھ نہ ہو. سلامت رہو بھائی, سلامت رہو بھائی. ایک یہ کہہ دیا, دوسرا کہ چھوڑ دو, میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ ہر ایک کو موقع ملے. جی جی جی, آواز آئی میرا بھائی بیمار ہے. اور تیسرا قیدی نہ مرد ہے نہ عورت, 3.5 سال کی معصومہ ہے, لیکن 2 قیدیوں سے مختلف ہے. سجاد کے زنجیر بھی اتر گئے, موسیٰ کاظم کے زنجیر بھی اتر گئے. مجھے غریب کی غربت کی قسم 4 سال کی سکینہ کے قید میں, 4 سال کی سکینہ کے ہاتھوں میں آج تک رسیاں اسی طرح سے ہیں. اللہ جانے میدان قیامت میں جب سکینہ اس انداز میں آئے گی, کہے گی بابا مجھے بتلا میرے زیور کیوں نہیں اترے تھے, مجھے بتلا میرے زنجیر. ماتم کرتا ماتم پتہ چلے. سلامت رہو جی, سلامت رہو جی. 2 لفظ پڑھ کے شادی ختم کر رہا ہوں. 3 قیدی مختلف قیدی, سجاد سے مختلف موسیٰ کاظم سے مختلف سیدو, موسیٰ کاظم سے مختلف یہ 4 سال کی معصومہ, یہ 4 سال کی وہ معصومہ ہے. یہ ہے معجزہ بی بی سکینہ کا. اسے معجزہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ سپیکر چلتا رہے, لیکن چونکہ قید میں حسین کی چھوٹی بیٹی کا میں نے ذکر کیا, بجلی چلی گئی. اگر رات ہوتی اندھیرا ہو جاتا, تجھے معلوم ہوتا اندھیرے زندان میں جب سکینہ کی موت آئی اس وقت 4 دفعہ کہا سکینہ نے. پہلی دفعہ کہا بابا حسین مجھے ڈر لگ رہا ہے, دوسری دفعہ کہا چاچا عباس میں مر جاؤں گی, تیسری دفعہ کہا بھائی سجاد جلدی آ, اور چوتھی دفعہ کہا اگر کوئی نہیں آتا اما رباب. کیوں شرم کر کے روتے ہو بھائی, کیوں شرم کر کے روتے ہو؟ 2 لفظ پڑھ کے ختم کر رہا ہوں مجلس. شاہ صاحب آج تک میں نے شہادت کے 2 لفظ جلدی نہیں کر رہا, جلدی نہیں کر رہا, برداشت نہیں کر سکے گا. آج تک میں نے شہادت نہیں پڑھی, آج شہادت نہیں پڑھتا, شہادت سے بعد میں پڑھتا ہوں. مجھے حسین کی غربت کی قسم جب تیسری رات سجاد آیا, دروازے پہ دستک دی, آواز آئی السلام علیکم ایتھا الصابرۃ والمجاہدہ, او میری صابرہ بہن, او میرا سلام ہو. او کوئی جواب نہیں آیا. مر نہیں جاؤ گے؟ سجاد دائیں طرف آیا, آواز آئی سکینہ میں سجاد ہوں, کوئی جواب نہیں آیا. سجاد بائیں طرف آیا, آواز آئی سکینہ مجھے جواب دے.
میرا دل بیٹھ رہا ہے. زندان کا دروغہ آیا, آواز آئی کس کو بلا رہا ہے؟ سجاد کہتا ہے میری بہن زندان میں ہے, میں روزانہ آتا ہوں. کہتا ہوں سکینہ. جواب میں کہتی ہے جی سجاد بھائی آج جواب نہیں آ رہا. دروغہ کہتا ہے قیدی 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 اندر تیری بہن تھی. آواز آئی ہاں. آواز آئی یہ 4 سال کی قیدن تیری بہن تھی. آواز آئی ہاں. قیدی وہ تو آدھی رات کے وقت اس نے 4 آوازیں دی, اللہ جانے کوئی آیا یا نہیں آیا. اس کے بعد کوئی آواز نہیں آئی. اب جو سجاد نے کہا دروغے سے زندان کھول, اس کے ماتم کرو گے لفظ میرا ختم ہے, اس کے بعد میں نہیں پڑھ سکتا قبلہ. اب جو دروغے نے زندان کھولا قبلہ ایک انداز میں مٹی پہ سوئی ہوئی, ایک انداز میں ماتم کرتا کرتا ایک انداز میں مٹی پہ سوئی ہوئی سجاد نے اٹھایا. سجاد نے اٹھایا. ایک لفظ سن لو میں مجھے ختم کر رہا ہوں. کوئی نہیں, بے ہوش ہو گئی موسیٰ کاظم کی شہادت کے دن ہے. کوئی مر جائے موسیٰ کاظم کی شہادت کے دن ہے. سجاد نے اٹھایا. سید دادا میں ختم کر رہا ہوں لفظ کو. سجاد بھائی میں ختم کر رہا ہوں لفظ کو. مجھے حسین کی غربت کا واسطہ صرف یہ لفظ سن لو, اس سے آگے میں پڑھ نہیں سکتا. سجاد نے اٹھایا. سکینہ کے لب ہل رہے تھے, کان لگایا, آواز آئی اتنی دیر, اتنی دیر. آواز آئی سکینہ میں آ گیا ہوں. جب کہا سکینہ ماتم کرتا, سکینہ میں آ گیا ہوں, ایک لفظ کا جواب دے دے. آواز آئی کس لفظ کا؟ سکینہ جب میں چھوڑ کے گیا تھا تو صحیح سلامت تھی, تیری پیشانی پہ یہ سرخ پسینہ کیسا ہے؟ آواز آئی سجاد رات تجھے بلاتے ہوئے زندان کے اندھیرے میں نے جو ہاتھ مارے ایک جگہ میرا سر ٹکرایا, میرا سر زخمی ہوا. آواز آئی سکینہ او میں مر جاؤں, تیرا سر زخمی ہو گیا. لے کے آیا سجاد. کوئی پڑھ سکے یا نہ پڑھ سکے, حسین کی غربت کی قسم یہ ہے سکینہ وہ اتنی غریب ہو گئی, اتنی غریب ہو گئی. شادی اتنی غریب ہو گئی. پوچھو کفن دیا سجاد یا نہیں؟ غریب بہن کو لے کے کوئی مرے یا میں مر جاؤں. ایک لفظ میں پڑھتا ہوں. اتنی غریب ہو گئی. سجاد نے 9 دن کا پانی مانگا کہ ہمیں 9 دن کا پانی دو, ہم پانی نہیں پیئیں گے. میری معصومہ بہن کو غسل دینا ہے. اور میری ماں بہنوں غسل دینے کے بعد کفن کی باری آئی, اور کفن ہے نہیں. سجاد نے اپنا عمامہ درمیان سے پھاڑ کے تھوڑا سا نیچے رکھا, تھوڑا سا اوپر رکھا, منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے سکینہ بابا سے میری غربت کی شکایت نہ کرنا, اور میں غریب ہوں, میرے پاس کفن نہیں ہے. آواز آئی سجاد بھائی میں شکایت نہیں کروں گی. اللہ